رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ایاز اسلم سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت ملک کی معاشی ترقی کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کے فروغ پر کام کر رہی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے ایران، مصر اور آذربائیجان کے وزراء خارجہ سے ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس تربیتی اسکول کو نشانہ بنانے والے بھارتی حمایت یافتہ فتن خارج کے 5 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ اور پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 2 میچوں کی سیریز کا پہلا کرکٹ ٹیسٹ کل سے قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کے فروغ کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کام کر رہی ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ملکی معیشت کی ترقی کے لیے مصنوعی ذہانت کو استعمال کرنا چاہتی ہے۔ وزیر اعظم نے مصنوعی ذہانت پر عمل درآمد کے سلسلے میں ڈیٹا کے تحفظ اور خود مختاری پر توجہ دینے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ مصنوعی ذہانت کا ذمہ دارانہ استعمال یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعظم نے مصنوعی ذہانت کے فروغ اور نفاذ کے لیے ایک رہبر کمیٹی تشکیل دینے کا بھی حکم دیا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبدالعاطی سے ٹیلی فون پر بات کی۔ دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ بالخصوص فلسطین کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے پیر کو شرم الشیخ میں ہونے والے سربراہ اجلاس سے قبل علاقائی سفارتی کوششوں اور روابط پر بھی گفتگو کی۔ ادھر آذربائیجان کے وزیر خارجہ جیہون بیراموف سے گفتگو میں انہوں نے غزہ میں انسانی بحران پر تبادلہ خیال کیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے آج ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی سے بھی ٹیلی فون پر بات کی۔ انہوں نے خطے بالخصوص غزہ اور فلسطین میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے مسلم ممالک کی مشترکہ کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ بات چیت کے دوران مصر کے شہر شرم الشیخ میں ہونے والے سربراہ اجلاس پر بھی بات چیت ہوئی۔ وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال نے کہا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے صنعتی شعبے اور عوام کو حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے آج لاہور میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ ترقی یافتہ ممالک اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے $100 ارب فراہم کرنے کے اپنے وعدے پورے کریں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس ٹریننگ اسکول کو نشانہ بنانے والے بھارتی اعلی کار فتن خارج سے تعلق رکھنے والے 5 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ڈیوٹی پر تعینات قانون نافذ کرنے والے اداروں کے چوکس اور پرعزم اہلکاروں نے حملہ آوروں کی جانب سے حفاظتی حصار کی خلاف ورزی کرنے کی مذموم کوشش ناکام بنا دی۔ مایوسی کے عالم میں حملہ آوروں نے بارود سے بھری گاڑی گیٹ سے ٹکرا دی۔ 3 خارج پولیس کے ہاتھوں مارے گئے جبکہ باقی 2 کا ایک عمارتی کمپلیکس میں گھیراؤ کیا گیا اور بعد میں کلیئرنس آپریشن میں انہیں جہنم رسید کیا گیا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں زیر تربیت جوانوں سمیت پولیس کے 6 بہادر اہلکار شہید ہو گئے جبکہ 12 پولیس اہلکار اور 1 شہری زخمی ہوا۔ خارج نے اسکول کمپلیکس کے اندر مسجد پر بھی حملہ کر کے امام مسجد کو قتل کر دیا اور مقدس عبادت گاہ کی بے حرمتی کی۔ وزیر صحت سعید مصطفیٰ کمال نے اصلاحات کے ذریعے صحت کے شعبے کو بہتر بنانے کے لیے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے آج کراچی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صحت کے شعبے کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ سعید مصطفیٰ کمال نے کہا کہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان ادویات کی مناسب قیمتوں پر دستیابی یقینی بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ صوبے میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ انہوں نے آج لاہور میں پاک سعودی مشترکہ بزنس کونسل کے وفد سے گفتگو میں پاکستان پر اعتماد کرنے پر سعودی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے صوبے میں 1 ونڈو سسٹم کے تحت غیر ملکی سرمایہ کاروں کو عالمی معیار کی سہولتیں فراہم کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ سندھ حکومت نے پیپلز گرین ٹرانسپورٹ منصوبے کے تحت کراچی اور حیدرآباد میں 500 الیکٹرک بسیں متعارف کرائی ہیں۔ ٹرانسپورٹ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے آج کراچی میں ایک بیان میں کہا کہ یہ اہم منصوبہ لوگوں کو آرام دہ اور سفری سہولیات فراہم کرے گا۔ پاکستان، ترکی اور آذربائیجان کے اسپیکرز کی تیسری سہ ملکی 3 روزہ کانفرنس کل سے اسلام آباد میں شروع ہوگی۔ کانفرنس کا مقصد تینوں برادر ملکوں کے درمیان پارلیمانی تعاون کو فروغ دینا ہے۔ اس کانفرنس سے ایسا پلیٹ فارم فراہم ہوگا جس کے ذریعے تینوں ملک پائیدار امن کے فروغ، علاقائی استحکام اور مشترکہ خوشحالی کے طریقوں پر تبادلہ خیال کر سکیں گے۔ اور پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 2 میچوں کی سیریز کا پہلا کرکٹ ٹیسٹ کل قذافی اسٹیڈیم لاہور میں صبح 10 بجے سے شروع ہوگا۔ دوسرا ٹیسٹ رواں ماہ کی 20 تاریخ سے راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ہمارے فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر ہماری براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ ملاحظہ کر سکتے ہیں.